السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء طريقته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: بعثت لأتمم أحسن الأخلاق. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحہ کی رضا جوئی. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحہ کی رضا جوئی. وہ ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنی، وہ ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنی. نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی، نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی. یہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہے. آئیے کچھ عرض و معروف سے پیش کر ہم اور آپ مل کر پوری کائنات کی مرکز عقیدت آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار ارواحنا فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود پیش کر لیں اور سب مل کر پڑھیں بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابھی میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے جسے ہم روزانہ نماز پنجگانہ میں پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اے مالک و مولا ہمیں سیدھا راستہ چلا. اس کی تفسیر میں نہ جاتے ہوئے صرف اتنا آپ سمجھ لیں کہ سیدھا راستہ انہی لوگوں کا ہے جنہیں ہم صدیقین کی جماعت، شہداء کی جماعت، انبیاء کی جماعت اور ولی
زمین پر آرام فرما ہے، جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت پنج پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے عرس کی مناسبت سے یہ عظیم الشان سنی اجتماع اپنی تمام تر کامیابیوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ مجھے اجتماع کمیٹی کی جانب سے جو عنوان دیا گیا ہے وہ عنوان ہے اسلام اور حسن اخلاق۔ اسلام اور حسن اخلاق کا تعلق کیا ہے؟ اسلام اور حسن اخلاق ہمیں درس کیا دیتا ہے؟ حسن اخلاق کہتے کسے ہیں اور حسن اخلاق کی فضیلتیں کیا ہیں، اس کی عظمتیں کیا ہیں، اس کی برکتیں کیا ہیں؟ حسن کا مطلب ہوتا ہے خوبصورتی، خوبصورت چیز کو اور حسین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حسن کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت۔ اخلاق ہمارے اخلاق و کردار، اسے اخلاق کہا جاتا ہے۔ خلق کی جمع اخلاق، اور خلق کہتے ہیں اپنے عادات و اطوار، اپنے اخلاق و کردار کو۔ اب خلق کی جمع اخلاق ہوئی، اس طرح حسن اخلاق کا مطلب یہ ہوا اچھا کیریکٹر، گڈ کیریکٹر، بہترین چال چلن، اچھا رہن سہن۔ یہ ایک اس کا لفظی اور لغوی ڈکشنری کا ایک معنی ہے، لیکن جب ہم اس کے گہرائی میں جاتے ہیں تو ہمیں یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ حسن اخلاق ایک ایسا اسلام کا مکمل ضابطۂ حیات ہے جو صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک انسان کے بال کے، سر کے بال کے سرے سے لے کر پیر کے ناخن کے سرے تک، پیدا سے لے کے موت تک انسانی تمام زندگی کے تمام پہلوؤں کو حسن اخلاق گھیرتا ہے۔ حسن اخلاق کے تعلق سے خود اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بعثت لأتمم حسن الاخلاق، کہ میں حسن اخلاق کو تکمیل کرنے کے لیے، تتمیم کرنے کے لیے مبعوث کیا گیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں اللہ کے نبی سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسن اخلاق کی تکمیل و تتمیم کے لیے مبعوث کیے گئے ہیں، تو اس کی عظمت و شان کیا ہوگی، اس کی رفعت و منزلت کیا ہوگی۔ آقائے دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں حدیثوں کا خلاصہ حسن اخلاق کی زبان یہ ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کسی سے بات کر لینا، کسی کے سامنے مسکرا کر پیش آ جانا صرف یہی حسن اخلاق ہے۔ نہیں، یہ بھی حسن اخلاق کی ایک کڑی ہے، لیکن حسن اخلاق انسان کی پوری زندگی، انسان کی پوری لائف میں انسان اس پر عمل کر کر اپنی دنیا بھی سنوار سکتا ہے اور اپنی آخرت بھی سنوار سکتا ہے۔ ایک مرتبہ آقائے دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا حسن اخلاق کے تعلق سے، حسن اخلاق کیا ہے؟ تو آپ نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی، خذ العفو والعرف، کہ معافی کو پکڑ لو، واعرض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے اعراض کرو۔ حسن اخلاق کی ایک آیت کریمہ پیش فرما کر اللہ کے نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو یہ بتا دیا کہ حسن اخلاق کی عظیم چیز یہ ہے کہ غلطیوں کی معافی کرنا، اور جاہل ان سے الجھ رہے ہیں، کوئی شخص ان سے الجھ رہا ہے تو اسے درگزر کر خاموشی اختیار کرنا۔ ایک اور مقام پر آقائے دو جہاں سرور کون کا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میزان عمل میں جب عمل تولے جائیں گے، جب عمل کا وزن کیا جائے گا تو حسن اخلاق سب سے زیادہ وزنی شے ہوگی۔ آج ہم آپ حسن اخلاق کی اہمیت کو، اس کی اولیت کو، اس کے طریقہ کار کو، اس کی اہمیت کو نہ سمجھ کر آج ہم بہت سارے گناہوں کو اپنے آپ مول لیتے ہیں اور بہت سارے گناہگار انسان ہم بن جاتے ہیں۔ ایک تو ہمارے گناہوں میں تو کچھ کمی نہیں ہے، لیکن ہم جو چیز ہمیں علم ہے، جس چیز پر ہمیں خبر ہے، ہم ان چیزوں کی دور سے دور نظر آتے ہیں۔ آج یہی وجہ ہے، آج اسلام جو پھیل رہا ہے، آج اسلام کی طرف جو اشاعت ہو رہی ہے،
پر مشہور ہے جو شخص کے حسنی اخلاق اتنے بڑے تکمیل تک پہنچے ہو جن کے بارے میں نہیں، خود اللہ کے کائنات پروردگار عالم قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ کو خلق عظیم دیا گیا۔ خلق عظیم حسن اخلاق کی سب سے عظیم چیز جو اللہ کے نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہے، یہ خلق عظیم کے تعلق سے سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق کیا تھا؟ تو آپ فرماتے ہیں حضور کا اخلاق جو قرآن تھا، قرآن کا مطلب یہ ہے جو قرآن کی آیتیں ہیں، جو قرآن کی ترجمانی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب دانائے غیوب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، اللہ کے نبی نے پورا اتر کر پورا عمل کر کے دنیا کو بتا دیا، وہی حسن اخلاق ہے۔ آقائے دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں بے شمار حدیثیں آپ پڑھیے، آپ کو حسن اخلاق کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ سیدنا خلیفہ چاروں سیدنا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آقائے دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسن عمل کی ایسی برکت ہے کہ حسن عمل دن میں روزہ رکھنے اور رات میں قیام کرنے کے برابر کے درجے کا ثواب اسے ملتا ہے جو انسان حسن اخلاق پر عمل کر لیتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جو بندہ حسن اخلاق پر عمل کرتا ہے، جو بندہ حسن اخلاق کے معیار پر اپنے آپ کو اتارتا ہے، تو رات میں تہجد کی نماز پڑھنے اور دن میں روزے دار سخت گرمی میں پیاس کی حالت میں جس طرح سخت گرمی میں جو ثواب اور اجر جو بدلہ اس کو روزے کی حالت میں پیاسے رہنے میں ملتا ہے، وہ درجہ حسن اخلاق پر عمل کرنے سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسن اخلاق کی اہمیت کیا ہے؟ حسن اخلاق کی برکتیں کیا ہے؟ حسن اخلاق کے اندر کیا کیا اعمال آتے ہیں؟ حسن اخلاق میں بے شمار اعمال آتے ہیں جس سے ہماری زندگی سنورتی ہے، جس سے ہماری آخرت سنورتی ہے۔ یہ حسن اخلاق کی روح تاریخ کی جو حدیث آپ کے سامنے پیش فرمائی ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی بڑی مشہور و معروف کتاب احیاء علوم الدین میں فرماتے ہیں انسان کے ذہنی اور عقلی اور شرعی اچھائیوں کا نام حسن اخلاق ہے۔ انسان کی شرعی برائی اور اس کے طور طریقے کی برائی کا نام برے اخلاق ہے۔ یعنی جو انسان اچھا کام کرے گا، جو انسان اچھی بات کرے گا، شریعت کے مطابق اچھا کام کرے گا، عقل کے مطابق اچھا کام کرے گا، تو حسن اخلاق کی فہرست میں آتا ہے، اور جو کام انسان اس سے ہٹ کر کرے گا وہ بد اخلاقی میں آتا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اسے کہا جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر بیان فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح بیان فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے بندوں کو پیدا کیا اور میں جسے چاہتا اس کی ہر اچھائی کا بھلائی کا ارادہ چاہتا تو میں نے اسے حسن اخلاق عطا کر دیا، اور جسے برائی کا ارادہ چاہا میں نے اسے بد اخلاقی عطا کر دی۔ اب سوچئے حسن اخلاق اور بد اخلاقی کا معیار اپنے گریبان میں چھاپ کر دیکھے، اپنے آپ میں تروڑ کر دیکھے، اپنے آپ کے ذہن میں سوچ میں فکر میں دل میں ہر چیز میں اخلاق اہمیت کو بٹھا کر اپنی زندگی بھی سنبھالیے اور اپنی آخرت بھی سنبھالیے۔ حسن اخلاق بڑی عظیم دولت ہے، ایسی دولت ہے ایک دو جگہ نہیں، وہ تعداد مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق کی دعا فرمائی ہے، اللہم احسن خلقی واحسن خلقی، اے مالک و مولا تو نے مجھے اچھی صورت سے پیدا کیا ہے، اچھی سیرت عطا فرما۔ ایسی دعائیں کرنے کا ہمیں حکم بھی دیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح متعدد مقامات پر دعائیں منقول ہیں، اور بد اخلاقی سے پناہ مانگنا اس کی بھی دعائیں منقول ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے، اس سے معلوم یہ ہوا ہے، اور وہ حدیث پاک میں نے جو ابھی آپ کو تلاوت فرمائی خود دیکھا،
متممہ، حسن اخلاق ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا۔ جب مبعوث کرنے کا مقصد ہی حسن اخلاق ہو تو آپ سوچ سکتے ہیں حسن اخلاق کی جامعیت، حسن اخلاق کی افضلیت، حسن اخلاق کی شان و شوکت کا، اور جو بندہ اس پر عمل کرتا ہے اس کا عالم کیا ہوگا۔ طائف کا وہ واقعہ آپ اپنی نگاہوں کے سامنے لائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حسن اخلاق کی تعلیم نہیں دی، دنیا کو یہ کر کے بتا بھی دیا، اور دنیا یہ کہنے پر مجبور بھی ہو گئی، اور آپ کے حسن اخلاق کی وجہ سے ایک نہیں بے شمار لوگ دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ طائف کا واقعہ جو انسان اسلامی تاریخ سے، اسلامی ہسٹری سے شغف رکھتا ہوگا، طائف کے واقعے کی یاد ہوگی۔ طائف میں اللہ کے نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ و اشاعت فرمائی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا ایسے نبی جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو مقصد کائنات ہے، جو مقصود کائنات ہے، اور ایسے کائنات ایسے مقصود کائنات ہے۔ امام فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ ایسے نبی جب کرنے کی تبلیغ فرمائے، اسلام کی تبلیغ فرمائے، اس کی اشاعت کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ طائف کا وہ واقعہ اپنی نگاہوں کے سامنے لائیے، آپ نے اسلام کی تبلیغ فرمائی تو لوگوں نے آپ پر ایمان نہ لایا، طرح طرح کی پھتیاں آپ کو گایا اور لگی، اسے تکلیف پہنچائی، یہاں تک کہ کسی نے پتھرے مارے، کسی نے کچھ کیا، یہاں تک کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک آپ کے زخموں کی وجہ سے، زخموں کے خون نکلنے کی وجہ سے آپ کے نالین پاک کے اندر اللہ اکبر سب نے کہا اتنا آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ فرشتے اگر حضور کہہ دیتے کن تو ہو جاتا، پانی کا فرشتہ آتا وہ کہتا اگر اتنا پانی برسا دیا جائے تمام لوگ ملیا میٹ ہو جائے، آپ نے کہا نہیں، آگ کا فرشتہ ہے۔ جتنے لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو دعوت دے رہے تھے، حضور نے ایک ہی جواب ارشاد فرمایا یہ نہ سدھرے تو کیا ہوا، ان کی آنے والی نسلیں سدھرے گی۔ اور دنیا نے وہ دن میں دیکھا اتنے مار کھانے کے بعد، اتنے ظلم سہنے کے بعد، اتنے پریشانی جھیلنے کے بعد کبھی بھی اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ ان کی بدعا کو اٹھایا۔ تو یہ حسن اخلاق کی اعلیٰ معیار ہے۔ ہمیں کوئی گالی وقت دیتا ہے، ہمیں کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھ لیتا ہے، ہم کیا سے کیا کر لیتے ہیں اور کیا سے کیا ہو جاتا ہے، جھگڑے ہو جاتے ہیں، اور پولیس اسٹیشن اور پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ لوگ پیسے خرچ کر کے اپنی ناموری کے لیے، اپنی انا کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن کوئی بندہ حقیقت معنوں میں حسن اخلاق کا پیکر بن جاتا ہے، حقیقت معنوں میں حسن اخلاق کا معیار اپنے اندر اتارتا ہوا نظر آتا ہے، اس کی دنیا تو سنورتی ہی سنورتی ہے، لوگ اس کو دیکھتے ہیں اپنے لیے نمونے بناتے ہیں۔ تو یہ حسن اخلاق اپنے اندر بہت ہی اہمیت اور بہت ہی فضیلت اور بہت ہی مرتبے کا مالک ہے۔ اللہ کے نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے متعدد مقامات پر حسن اخلاق، علم و بردباری اور صبر و استقامت کا ایسا مظاہرہ فرمایا کہ کئی لوگ حسن اخلاق کی وجہ سے آپ کے دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ آپ آئے تو سبحان اللہ سبحان جو لوگ باہر سے آئے ہیں، باہر کھانے کا انتظام کیا گیا ہے، انہیں کھانا کھانا وہ کھانا کھا سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھتے ہیں، رسول کے سب پہ پڑھے اللہم صلی علی شفیعنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آقا جہاں سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمیں حسن اخلاق کی تعلیم فرمائی، جو ہمیں طریقہ عنایت فرمایا، اگر صحیح معنوں میں ہم اس پر عمل کر لیتے تو دنیا کے اندر آج ہمارا فوج سریہ تک پہنچ نظر آتا، آج ہمارا مرتبہ آج ان کی بدولت پہنچتا نظر آتا، لیکن ہم نے اس پر عمل نہ کیا، لیکن ہم نے حسن اخلاق کی اہمیت کو نہ سمجھا، ہم نے اپنے بھائی سے محبت سے مسکرانے کو حقیر سمجھا، ہم نے کسی غریب کو سلام کرنے کو حقیر سمجھا، ہم نے اپنے چھوٹے کو محبت سے پیش آنے کو حقیر سمجھا، ہم نے بڑوں کی تعظیم کرنے کو حقیر سمجھا، ہم نے چھوٹوں پر شفقت کرنے کو حقیر سمجھا، لیکن ہم جب دوسری
ہم جب ہسٹری دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں عقائد و جہاں سوائے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر پر مشغول ہو جاتے ہیں. دنیا کے اندر سے ایک شخص ایسا آیا ہے جو دنیا کے تمام اچھائیوں کو لے کر آیا ہے. اور میرا یہ چیلنج ہے, دنیا میں جتنے بھی اچھائیاں ہیں, دنیا میں جتنی بھی اچھائیاں ہیں, جتنے بھی قوانین ہیں, وہ سب کے سب دیر کسی کی ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت صدام نام سنا ہوگا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے بعد ہجرت کرنے سے پہلے مکہ مکرمہ میں آپ نے اپنی زندگی کے ایام گزارے. دنیا نے دیکھا اور آپ کو وہ تمام پریشانیاں آپ کو دی گئی, تمام تکلیفیں آپ کو پہنچائی گئی, تمام طرح سے آپ کو ہراساں کیا گیا, ذہنی اعتبار سے, جسمانی اعتبار سے, ہر طرح سے آپ کو ہراساں اور پریشان کرنے کی کوشش کی گئی کہ کس طرح ان کو جو پریشان کیا جائے تاکہ دین اسلام پھیلے اور پھولنے نہ پائے. دنیا نے دیکھا مکہ کا وہ رہنے والا, مکہ کے رہنے والی عوام اس بات کی گواہ ہے جو آپ کو صادق و امین کہا کرتی تھی, جو آپ کی سچائی کی اور آپ کی امانت کی گواہی دیا کرتی تھی اور قسمیں کھایا کرتی تھی. جب آپ آئے تو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی سے کلمہ حق بلند کیا, اسلام کی دعوت دی, کلمہ طیبہ کی دعوت دی, تمام کے تمام لوگ آپ کے دشمن بن گئے اور آپ کے جانی دشمن بن گئے. اتنا آپ کو پریشان کیا گیا کہ آپ کو مکہ مکرمہ کو چھوڑنا پڑا. اس کے بعد میں آپ نے مدینہ منورہ میں جا کر آپ نے دعا کیا فرمائی, آخر دم تک وہیں پر آپ رہے. دنیا نے دیکھا جب ایک وقت وہ بھی آیا مدینہ شریف کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں مصروف ہے. ایک وقت وہ آیا, وہ مکہ, اس مکے کی سرزمین پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہراساں کیا گیا, آپ کو پریشان کیا گیا, آپ کو ایذائی دی گئی, آپ کو تکلیفیں پہنچائی گئی. اتنی تکلیفیں پہنچائی کہ آپ کے جسم نازک پر کئی زخم پیدا ہو گئے, کئی زخم بن گئے, خون کے فوارے جاری ہو گئے. ایسے مقام پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب نہ دیا. حالانکہ حضور چاہتے, جو چاہتے تو وہ ہو جاتا, لیکن حضور نے صبر کا اور حسن اخلاق کا ایسا عظیم مظاہرہ پیش کیا کہ دنیا اس کی مثال ایگزامپل پیش کرنے سے عاجز و قاصر ہے. دنیا نے وہ دن بھی دیکھا, اتنی پریشانیاں جھیلنے والا انسان, اتنی مصیبتوں میں گرفتار انسان جب دوبارہ اپنی تمام تر صلاحیت کے ساتھ, اپنی طاقت, اپنی انرجی کے ساتھ اور صحابہ کے جمع کبیر کے ساتھ وہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکی کی سرزمین میں داخل ہوتے ہیں اور فتح مکہ کا اعلان ہوتا ہے, دنیا یہ سمجھ رہی تھی, مکے والے یہ سمجھ رہے تھے, صحابہ اکرام یہ سمجھ رہے تھے جن جن لوگوں نے ان کو تکلیف پہنچائی ہے, جن جن لوگوں نے جن کو گالیاں دی ہوگی, جن جن لوگوں نے ان کو تکلیفیں پہنچائی ہوگی, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے پاس ایک پاور آنے کی وجہ سے, اپنے پاس ایک طاقت آنے کی وجہ سے آپ سب کو تکلیف پہنچائیں گے, سب کو گرفتار کروائیں گے, سب کو مار کھلائیں گے. دنیا یہ دیکھ کر حیران ہے, دنگ ہے اور پریشان ہے. اتنا ظلم کرنے کے باوجود بھی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان کیا جتنی بھی مجھے تکلیف پہنچائی, جس نے مجھے جو کچھ بھی کہا, میں سب کو معاف کرتا ہوں اور سب کے سب آزاد ہیں. پہلے کا دستور یہ ہوا کرتا تھا, جنگ جہاں ہوتی تھی, جو انسان جس ملک پر, جس ضلع پر, جس جگہ پر قبضہ کر لیتا, وہاں کے تمام مال اس کے ہو جایا کرتے تھے, وہاں کے تمام طاقتیں اس کے نیچے ہوا کرتی تھی. جب پورا مکہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا, ایک طاقت آپ کے ہاتھ میں آ گئی, ایک سلطنت آپ کے ہاتھ میں آ گئی, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ تکلیف پہنچاتے اس کو جس نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے, آپ اسے اجازت دیں جس نے آپ کو ایزا دی ہے. لیکن دنیا بھی دیکھ کر حیران ہے اور دنگ ہے اور پریشان ہے. اتنا تکلیف دینے کے باوجود اتنا طاقت میں آیا ہے, ایک پاور میں آیا ہے, ایک سلطنت میں آیا ہے, اس کے بعد بھی آپ نے اعلان فرمایا میں سب کے سب کو آزاد بھی کرتا ہوں اور سب کے سب کو معاف بھی کرتا ہوں. یہ ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن اخلاق کا آیا بیان, اعلیٰ سے اعلیٰ بیان. اچھا ہوا کیا, جیسے ہی آپ نے حسن اخلاق کا اعلیٰ نمونہ پیش فرما کر ان تمام لوگوں کو معافی کا اعلان فرما دیا, ہزاروں ہزار لوگ آپ کی بارگاہ میں جھک گئے. وہ لوگ جو پہلے آپ کے خلاف ہوا کرتے تھے, وہ لوگ جو آپ کو گالیاں دیا کرتے تھے, وہ لوگ جو آپ کو تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے, وہ لوگ جو آپ کو مارنے اور آپ کو جان سے قتل کرنے کے لیے تدبیریں اپنایا کرتے تھے, وہ تمام کے تمام لوگ
تعالیٰ جو فتح مکہ کے دن جو ہے تو آپ کے قدموں میں گر کر دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے. یہ ہے حسن اخلاق کا معیار، یہ ہے حسن اخلاق کی اہمیت، یہ ہے حسن اخلاق کی چاشنی، یہ ہے حسن اخلاق کی فضیلت کہ اس کی وجہ سے سینکڑوں نہیں ہزاروں ہزار کو دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے. ایک مرتبہ اللہ کیا ہم ایک مطلب درشد پڑھیں گے اللہم صلی علی حسن اخلاق کا ایک واقعہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا میں آپ کے سامنے گوشت گزار کرتا ہوں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آقائے دو جہاں سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک یہودی سے کچھ قرض لیا، کچھ ادھار پیسے لیے، اور جو میعاد مقرر کی گئی تھی وہ میعاد طے ہوئی کہ اس میعاد میں آپ کے قرض کی رقم واپس کر دی جائے گی. اور اس یہودی نے آپ کو تکلیف پہنچانے کی نیت سے، آپ کو جھانسنے کی نیت سے، اس یہودی نے جو ٹائم فکس ہوا تھا، جو ٹائم مقرر ہوا تھا قرضہ دینے کا، اس سے کچھ دن پہلے ہی آپ کے پاس آ گیا اور مطالبہ کرنے لگا کہ مجھے میرا پیسہ چاہیے، مجھے میرا قرض چاہیے. مالک کونین ہے وہ بات کچھ رکھتے نہیں، فرماتے میرے امام مالک کونین ہے وہ بات کچھ رکھتے نہیں. دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھوں میں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھوں میں. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی گزشتہ ہوا ہے نہ ہوگا شہا. تیرے حسن و ادا کی قسم، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم. چنانچہ یہودی مصر ہوا، آپ نے بدتمیزی شروع کر دی، آپ نے برے انداز سے بات کرنا شروع کر دیا. ساتھ ہی میں بازو میں خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے. آپ نے اس یہودی سے کہا کیوں اس انداز سے بات کر رہا ہے؟ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا اے عمر حق تو یہ بنتا ہے کہ تم مجھے کہتے اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تم جو قرض لیے تھے اس قرض کی واپسی کر دو، اور اس یہودی سے کہتے تم نرم انداز سے پیش آؤ. یہ ہے حسن اخلاق کی تعلیم. جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا اور یہ اعلان فرمایا اور اس یہودی نے یہ دیکھا کہ میں بدتمیزی سے پیش آ رہا ہوں، میرا انداز غلط ہے، یہ مسلمانوں کے سردار ہے، نبیوں کے نبی ہے، سردار ہے، انبیاء کے سردار ہیں، ان سے ایسی بدتمیزی پیش نہیں آنا چاہیے. اور ان کا بدتمیزی پیش آنے کے جواب میں نہ مجھے ڈانٹا ہے، نہ مجھے مارا ہے، نہ مجھے گالی دی ہے، نہ مجھے برا کہا ہے، بلکہ الٹا اپنے ہی خادم، اپنے ہی غلام، اپنے ہی ماننے والے، اپنے ہی امتی سے کہہ رہے ہیں کہ غلطی میری ہے، قرض میں نے لیا تھا. یہ اس نے اخلاق کا عالم. کیا ہوا؟ جیسے آپ کی زبان فیض ترجمان سے اتنے الفاظ نکل رہے تھے وہ یہودی نے قرض بھی چھوڑا اور آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر دامن اسلام سے وابستہ ہو گیا. اسی لیے فرمایا میرے امام نے تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی گزشتہ ہوا ہے نہ ہوگا شہا. تیرے خالق کی حسن و ادا کی قسم. سبحان ہے سبحان. وقت کا تو شکر ہے ان کی بارے میں بتا دیں اور انہیں کتاب شکر دی ہوئی تب اور اب بھی بالکل لیکن بھی وقت ہو گئے. ابھی یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام تھا، یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام تھا، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا. یہ قصہ لطیف ابھی